بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورلڈ نیٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کے ایک گورخن کا یعنی قبر کھودنے والے کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، گورخن نے خود ہی اپنی زبان میں بتایا کہ فلسطینی گورخن کا کہنا ہے کہ اس نے غازہ پٹی پر شہید ہونے والے شہیدوں کی قبروں پر جو کچھ ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر وہ اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ اس نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے غازہ پٹی کے قبرستان میں وہ منظر دیکھا کہ جسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور یہی نہیں دوستو، اس پورا واقعہ کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے فلسطین کے ایک گورخن نے آنکھوں میں آنسو لیے خود بتایا ہے۔ اس گورخن کا کہنا ہے کہ وہ غازہ پٹی پر ایک قبرستان میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا۔ وہ جس قبرستان میں کام کرتا تھا، فلسطینیوں کی لاش سے قبر پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر ایک بھی قبر بنانے کے لیے اور جگہ باقی نہ تھی۔ اسی لیے پھر کئی فلسطینیوں کو پرانی قبروں کو کھود کر ان میں دفنایا جانے لگا، اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ 50 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں ایک ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس وقت نہایت ہی دل کو دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے اس گورخن کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کچھ واقعہ میں نے قبرستان میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے میری عقل کو حیران کر کے رکھ دیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نہایت ہی ایمان و افروز قسم کا واقعہ ہے، اور جس کو سننے سے پہلے آپ اپنا دل تھام لیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جسے سن کر یقیناً آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ تو چلیے آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ گورخن کا کہنا ہے کہ میں غازہ پٹی میں ایک قبرستان میں گورخن کا کام کرتا ہوں، یعنی میں قبر کھودنے کا کام کرتا ہوں، اور اسی کے کنارے ایک جھوپڑی میں میں رات گزارا کرتا ہوں۔ کیونکہ غازہ پٹی کے صورتحال ابھی بہت زیادہ سنگین ہو چکی تھی، اسی لیے دن ہو چاہے رات، ہر وقت اس قبرستان میں کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن یا اپنے باپ کو دفنانے کے لیے ضرور آتا ہے۔ وہ گورخن آگے کہتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کے وقت اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں سو رہا تھا کہ تبھی اچانک مجھے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کلمہ کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت غم ہوا جب میں اپنے ہاتھوں سے فلسطینی معصوم بچوں اور یا مردوں کے لیے قبر کھودتا تھا اور پھر انہیں دیکھتا تھا۔ مجھے عادت سی پڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی ان معصوم بچوں کی شہادت کو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ ادھر اسرائیلیوں کے ظلم اور ستم فلسطینیوں کے اوپر بڑھنے لگا تھا۔ ایک بار میں کئی لاشیں قبر میں اتارا جاتا تھا، لیکن ایک رات میرے ساتھ ایسا منظر آیا کہ میں سو ہی رہا تھا کہ کلمہ شہادت کی آواز مجھے سننے کو ملتا ہے۔ میں کلمہ شہادت کی آواز سے فوراً اپنی چارپائی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ قبرستان کا یہ دروازہ تو بالکل خالی ہے اور کوئی بھی وہاں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ جب قبرستان کا دروازہ بالکل خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں میت آئی ہے، تو پھر یہ کلمہ شہادت کون پڑھ رہا تھا؟ لیکن جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اتنے میں ہی قبرستان میں وہ کلمے کی آواز آنا بھی بند ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ شاید یہاں پر ہر وقت میت آتی رہتی ہے، لوگ کلمہ شہادت پڑھتے بھی رہتے ہیں، اپنے عزیزوں کی میت کو لاتے رہتے ہیں، اسی لیے شاید میرے کانوں میں وہی آواز اب تک گونج رہی ہے۔ بس یہی سوچ کر پھر میں واپس اپنے کمرے میں اندر چلا گیا اور جا کر اپنی چارپائی پر واپس لیٹ گیا۔ پھر جیسے ہی میری آنکھ لگی
پھر سے وہ کلمہ شہادت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ آواز سن کر میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت سارے لوگ بڑی ہی میٹھی آواز میں ایک ساتھ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہو، اور اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ میری روح خوش ہو گئی، اور اس کلمے کی آواز سے کافی متاثر بھی میں ہوا۔ اسی جگہ سے آواز آ رہی تھی جہاں پر 2 دن پہلے غازہ پٹی میں شہید ہوئے 50 شہیدوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ گورکھن آگے کہتا ہے کہ میں جس قبرستان میں کام کرتا تھا وہ قبرستان سب سے پرانا قبرستان تھا، جس میں پہلے ہی بہت سارے فلسطینیوں کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اب اس میں ایک بھی قبر بنانے کے لیے جگہ باقی نہ تھی، اسی لیے اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے جلد بازی میں پاس میں ہی ایک سنسان جگہ تھی، اسے قبرستان کے اندر ملا لیا گیا تھا، جسے خاص طور پر غازہ پٹی میں ہونے والے شہیدوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی یہ آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں اس آواز کی اور اپنے قدم بڑھانے لگا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہونے لگی تھی۔ کلمہ شہادت کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میرے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور پھر جیسے ہی میں تھوڑا آگے اور بڑھا تو اب مجھے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ادھر سے کوئی بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جیسے جیسے میں اس جگہ کے قریب بڑھ رہا تھا میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ میں بڑے بڑے تیز قدموں سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ خوشبو بھی بڑھ رہی تھی، لیکن پھر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے بڑا بڑا باغ ہے جہاں پر درختوں کے بہت سارے پھل لگے ہوئے ہیں، اور معصوم بچے ان پھلوں کو توڑ کر کھا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ جگہ کوئی آبادی والی جگہ نہ تھی بلکہ ایک سنسان قبرستان تھا، لیکن اس وقت یہ قبرستان ایک باغیچہ میں بدل چکا تھا۔ ایک دم چاروں طرف سے پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، خوبصورت نہریں جاری تھے، اور وہ مشک جیسی خوشبو مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اور میرے لیے یہاں پر دوسری حیرانی کی بات یہ تھی، ان سب لوگوں نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور سبھی لوگ مل کر کلمہ شہادت کے ورد کر رہے تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی میں نے اس باغ کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اتنے میں کسی نے مجھے ایک زوردار پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس سے میں زور سے وہیں پر زمین پر گر گیا۔ اتنے میں میری اچانک سے آنکھیں کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور پسینے سے لت پت ہوں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ ایمان والا جب اس دنیا سے جاتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو محفوظ اور خوشبودار بنا دیتا ہے۔ دوستو، ان باتوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔